صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من اللهوان مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یہ جو کیمرے پر اس کو جی بند ہی کر دیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا سامنے۔ اب بس جی دیکھو میں بندے تو نظر آئے نا مجھے۔ اب آپ سب کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ صرف ایک بار نا ذرا محبت کے ساتھ ذرا درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا، ٹھیک ہے جی، ایک بار پھر ذرا محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، جب بھی موقع بنے، جب موقع میسر آئے تو بولا کریں جی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہی ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یہ زبان حضور نبی علیہ السلام کے لیے، تو اگر اس نے حضور نبی علیہ السلام کے لیے نہیں بولنا تو پھر اس زبان کا کیا فائدہ ہے؟ میں پیچھے بھی جڑا والا میں کہہ کے آیا ہوں، میں نے کہا حضرت جی میرا تعلق کسی غار سے نہیں ہے، میں کچھ چھانگا مانگا کے جنگلوں سے نہیں آیا، میں آپ کے معاشرے کا فرد ہوں، میں آپ کو ہر جگہ بولتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ آپ بول رہے ہیں، پتہ نہیں جب حضور کی باری آتی پھر آپ کیوں نہیں بولتے، پھر آپ کی آوازیں کیوں نہیں نکلتی ہیں، پھر آپ کے جو ساؤنڈ ہے وہ کیوں خراب ہو جاتے ہیں؟ نہیں پتہ، یہ ہم بولا کرو، آئی اس کام کے لیے، دل یاد لئی بنایا یہ تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، یہ سب کچھ ان کے لیے، یہ سب کچھ ان کے لیے۔ آپ ہر جگہ بول رہے ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ نہیں بول رہے ہیں، بس پتہ نہیں ہے جی لوگوں کو شرم ادھر کیوں آ جاتی ہے۔ یہ تو شرمانے کا موقع ہی نہیں ہے جی، یا تو محبوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں او انت مجنون، اس طرح ذکر کرو کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ آپ مجھے سچ بتائیے گا جی، آپ بھی وقت نکال کے آئے ہیں، ہم بھی بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، یہ جس طرح ہم نے درود پڑھا ہے ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ضرور کہے گا کہ یہ سارے بیمار ہو گئے ہیں، لیکن جو نہیں کہیے نا یہ یار دے تیل تے نچنا تے ساری رات نچاں گے۔ مجھے جو کوئی نکاح کے لیے کہے نا میں معذرت کر لیتا ہوں، میں تھوڑا ہوں بھی حساس دل کا مالک حضرت، پہلے ویسے ہی بارات لیٹ ہے، پھر جناب پونا گھنٹہ 11 نے لاڑے کے کھلو کے نچنا ہوتا ہے، کوئی بات کرو تو جی آپ مولوی صاحب آپ کو بھی غصہ لگ رہا ہے، خوشی کا موقع ہے، نانا بھی ناچ رہا ہے، دادا بھی ناچ رہا ہے، تایا بھی ناچ رہا ہے، چچا بھی ناچ رہا ہے، ماموں بھی ناچ رہا ہے، کزن بھی ناچ رہے ہیں، پھوپھا بھی ناچ رہا ہے، لیکن جو حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری ہے پھر ہمیں شرم آتی ہے، پھر ہمیں شرم آتی ہے۔ نہ یار، ہاں شرمایا نہ کرو، پتہ دیوانوں کی طرح درود، بھئی اہل سنت کا مجمع ہو، کیوں دوسری بار درود پڑھانے کی نوبت آئی ہے؟ پہلی بار ہی آپ اس طرح کا پڑھو کہ کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں۔ اور میں تو بچوں سے کہا کرتا ہوں بھئی شکر کرو اس نے تم سے کوئی امتحان نہیں مانگا، اتنے خوبصورت ماحول میں، اتنی زبردست فضا میں تمہیں قالینوں پہ بیٹھ کے کہہ رہا پڑھ رہو، امتحان دونوں نے دیے ہیں۔ حضرت بلال نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا جی، حضرت خباب نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا جی، میں نے جڑا والا نے بھی کہا حضرت خباب، علماء بیٹھے ہوئے، آپ کی جو پشت مبارک تھی تب لکھا ہوا ہے کتابوں میں، وہ اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، جل چکی تھی آپ کی جو چمڑی تھی، کھال تھی، چربی تھی حضرت آپ کی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دکھاؤ مجھے پشت اپنی، حضرت خباب نے دکھائی، حضرت عمر فاروق نے آپ کی پشت چوم لی، حضرت امیر المومنین تھے، حضرت خباب نے عرض کی حضرت آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق میں جلی ہے۔ کوئی امتحان ہی نہیں، نہ کو گل نہ کو بات،
کوئی ابو جہل نہیں ہے، کوئی ابو لہب نہیں ہے، کوئی تبا نہیں ہے، کوئی شیبہ نہیں ہے، کوئی ولید بن مغیرہ نہیں ہے کہ تم حضور کا نام لو گے تو تمہیں مارا جائے گا۔ پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں زبانوں کو تالے ہیں، پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیوں نہیں بول رہے۔ کوئی نعت پڑھے ہم پھر ساتھ نہیں بولیں گے، درود پڑھنے کی باری آئے پھر ہم ساتھ نہیں بولیں گے۔ کیوں ہے حضرت جی؟ کیا وجہ ہو گئی ہے؟ نہیں ہے بول۔ اور یہ یاد رکھنا حضرت، یہ زبان صدا نہیں بولے گی، یہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، بول لو حضرت جی۔ آپ کے خیال میں کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ مردے کے منہ سے زبان کھینچ لی جاتی ہے، اس کے منہ میں بھی زبان ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، اس کو بولنے کا آرڈر نہیں ہوتا۔ آج اس کو آرڈر ہے بولنے کا، آج اسے بول لو جی، رج رج بولو اسے حضرت۔ اور ہمارے بزرگ تو حضرت جی بڑی دور تک گئے۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے دوست رہتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے دوستوں کو کون ملنے جاتا جی؟ ہاں اگر کوئی ہمیں پتہ چل جائے کوئی انجدہ پیر ہے جڑا کوئی انجدہ تویز دیندہ کہ پیسے ود جاندے نے، انہوں ملن جاؤں گے، دوستوں کو ملنے نہیں جاتا حضرت کوئی۔ لیکن وہ دور تھا جب لوگ اللہ کے دوستوں کو ملنے جایا کرتے تھے۔ اللہ حضرت علماء بیٹھی ہیں، حارث محاسبی خود ہی کو چھوٹا نام نہیں ہے، اب تو خود بہت بڑا نام ہے۔ حضرت حارث محاسبی فرماتے مجھے پتہ چلا فلاں جگہ ایک اللہ کے دوست رہتے ہیں، اب فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا۔ اس دور کے بزرگوں میں یہ کمال پایا جاتا تھا کہ حضرت اگر کوئی کسی کو ملنے آتا تھا نا تو اس کو پتہ ہوتا تھا جو آ رہا ہے وہ مجھ سے کیا لینے آ رہا ہے، وہ بھی پہلے وہ والی دکان سجا کے رکھتا تھا۔ اب فرماتے جب وہاں پہنچا تو حضرت ایک لکڑی کے پیالے میں نا آٹا گھول کے کھا رہے تھے۔ اللہ کو سوکھا کام نہیں ہے، سنانے کی حد تک ٹھیک ہے، ہم نے تو حضرت جی اپنے نفس اتنے پالے ہوئے ہیں، آٹا کھانا تو دور، ہم سے تو کبھی خالی سوکھی روٹی نہیں کھائی جاتی ہے۔ اگر وہ بھی کھانے کی نوبت آئے تو ہم گھر والی کو کہتے چل پھر نال چار ہی دے دے، چل پھر نال چائے ہی بنا دے۔ ہم نے تو اپنے نفس اتنے پالے ہوئے ہیں، ہماری زبانوں کو تو اتنا چسکا لگا ہوا ہے، کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ ابھی نہیں پھر کسی نے کہا تھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ اذان سن لے سے پہلے کو بول ہی پڑے۔ میں نے کہا چل مولوی سلمان ایک باری تو ہی آٹا کھا لے، کم از کم سنانا نہ دے بنے گا۔ میں نے اپنے گھر میں نا تھوڑا سا آٹا گھولا کسی برتن میں، گھر والی نے منع بھی کیا جی نہیں کھایا جائے گا آپ سے۔ میں نے کہا نہیں چل گھول، میں نے وہ گھول کے بس جو منہ میں رکھا نا وہ مجھ سے نکلا نہیں گیا۔ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، اس کا ذائقہ اتنا عجیب و غریب تھا، میں نے بڑی کوشش کی اس کو نگلنے کی، کیا کی کیفیت ہو گئی، لیکن کھایا نہیں گیا۔ لیکن حضرت حارث محاسبی فرماتے ہیں حضرت بڑے مزے لے کے کھا رہے تھے۔ ہوتا نہیں بعض دفعہ ہمیں بھی کچھ اس طرح کا کھانے پڑ جاتا ہے، ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، بنا اچھا نہیں ہوتا، تو ہم شاید کسی کا دل رکھنے کے لیے کھا بھی لیں، لیکن ہمارے چہرے سے یہاں ہوتا ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں میں خوش ہو کے نہیں کھا رہا، بس کھا ہی رہا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں حضرت کے چہرے پر ایسے کوئی آثار نمایاں نہیں تھے، بڑا مزہ لے کے کھا رہے ہیں۔ اور فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، بھئی ایسی کیا آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا۔ کہتے ہوئے دل میں خیال آیا فقیر آدمی ہے، شاید حضرت کے گھر میں جو ہے نا وہ آٹا گوندنے کے برتن ہی نہیں۔ کہتے دیکھا تو برتن بھی تھے، کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے، کہتے دیکھا تو تندور بھی تھا، کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں، فرماتے دیکھا تو لکڑیاں بھی تھیں۔ کہتے ہیں زیادہ حیرانگی ہوئی کہ بھئی یہ ایسا کون سا معاملہ آ گیا کہ آٹا کھانا پڑ گیا۔ اب کہتے میں تو گیا سیکھنے تھا، میں نے حضرت سے پوچھا میں حضور آٹا کیوں کھان ڈے ہو، تھوڑی جی محنت کر دے تو گول لیندے، جندر آٹا تیار ہوں تندور چک لاندے، پیڑے بناندے، روٹیاں لا کے کھاندے، آٹا کیوں کھان ڈے؟ ہائے ہائے۔ فرماتے آگے سے کہنے لگے حارث آٹا گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندنے بیٹھتا تو اس میں وقت لگ جانا تھا، پیڑے اس لیے نہیں بناتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا، تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا، روٹیاں اس لیے نہیں لگائیں اگر لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا۔ بھائی ذائقہ تو یہاں ہے نا، نیچے جا کے تو سب کچھ برابر ہے، اور بھرنا تو پیٹ ہی تھا۔ میں نے روٹی بھی اس لیے نہیں لگائی، اگر روٹی لگا لیتا نا اس کو نگلتے ہوئے اس کو چباتے ہوئے بھی وقت لگنا تھا۔ میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا میں اپنے یار کو تھوڑا سا اور یاد کر لوں، لیکن پتر اب تو کیا کریں، اب تو ہمارا مذہب ہی روٹی ہے۔
فجر پڑھی یا نہیں پڑھی کسی نے فکر نہیں. پہلا سوال سر اٹھ کے آئی ہوں اج ناشتے کی بھئی یا تو نے فجر پڑھی تجھے ہے اس کی کوئی فکر, تجھے ناشتے کی پڑھ گئی پہلے. دوپہر زور پڑھی ہے نہیں پڑھی, پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, کسی کو خیال. آج دوپہری کی عصر پڑھی, مغرب نہیں پڑھی, عشاء نہیں پڑھی, آج راتی کی بنانا. کیا ہمارا دن یہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کے بندے روٹی تو زندہ رہنے کے لیے کھانی تھی, تو زندہ ہی روٹی کھانے کے لیے, روٹی زندہ رہنے کے لیے کھانی تھی لیکن تو زندہ ہی روٹی کھانے کے لیے. اللہ قربان جاؤں, جیسے میں نے کہا نا وقت نہیں, میں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں جی. یہ اب ماشاءاللہ محرم بھی شروع ہونے لگا ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی. حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ٹھیک ہے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے 4 روٹیاں بنائیں. ٹھیک ہے جی, کتنی روٹیاں بنائیں جی؟ 5 کیوں نہیں بنائیں جی, 4 کیوں بنائیں؟ 4 اس لیے بنائیں کہ آٹا ہی 4 کا تھا, آٹا ہی 4 کا تھا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ 5ویں کا آ نہیں سکتا تھا, آ سکتا تھا. علماء بیٹھے ہی نہیں. یہاں تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. حضرت زکریا تشریف لائے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تازہ پھل پڑے ہوئے تھے. اللہ دروازہ باہر آپ بند کر کے گئے تھے. تو پوچھتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا, تو آگے سے حضرت مریم جواب ان کی عرض کرتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ, یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہیں. تو حضرت مریم کے لیے آ سکتے تو حضرت فاطمہ کے لیے نہیں آ سکتے. لیکن حضرت اہل بیت کا مسلک کیا تھا, جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں. آ سکتا تھا, سارا کچھ ہی ہو سکتا تھا, لیکن اہل بیت نے فقر کو پسند کیا. فرماتی 4 روٹیاں بنائیں, ایک مولا مشکل کشا, ایک مولا حسن, ایک مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے لگی نا تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. فرماتی میں نے اپنی روٹی کا ادا کیا, تھوڑا سا سالن رکھا ہے, میرے بھی مرید ہیں, ساڑھے نخرے نہیں پہندے. اور وہاں دیکھو فقر, دیکھو محبوب کا. اتنے جی کسی مرید ہے جائیے اگلا پہلا فون کر کے پوچھتا ہی ہے پیرو پکائیے کی, شرم آ جاتی ہے. فرماتے میں نے اپنی روٹی کا ادا کیا, اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا, لیکن محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضر. وہ محبوب ہی وہ شانوں والے محبوب ہیں جو مدینہ طیبہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے. جناب حضرت سیدہ فاطمہ سے پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ حضرت فاطمہ فرماتی میں نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام 4 روٹیاں بنائیں, ایک مولا مشکل کشا, مولا حسن, مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. یہ انہوں نے کہنا جیسے بھی پڑھنے گی. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. کھائیے کہ نہیں تو یہ میں اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, اس کو قبول فرمائے. تو لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا. یہ تھے پتر صرف روٹی ہے اور ککھ بھی نہیں رہے. فیصلہ آباد جاواں گے پھر روٹی, لاہور جاواں گے پھر روٹی, پنڈی جاواں گے پھر روٹی, روٹی 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 بس روٹی. اللہ تو روٹی کے لیے آئے. اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن جائے.
نہ کر ترلے خواج خضر دے تیرے اندر آو حیاتی اور دیکھ تو صحیح تو کتنا قیمتی ہے. یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں, یہ بڑے ان کو ضائع نہ کرو, اپنے اللہ کا ذکر کرو, حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھو. پتر بزرگوں نے بڑی بڑی ہم پہ شفقتیں فرمائیں, بڑے بڑے ثقیل جملے ہمیں انہوں نے کشتہ کر کے دے دیے. کسی نے ایویں تو نہیں لکھا تھا اتھے ہم لاندے ہونے نہیں بیڑے, کسی نے نہیں تیری ذات پوچھی. اتھے نہیں جی ایسی کہ چلنے میں باٹا میں جھاٹا میں رائیاں میں میرا میں کمڑا میں فرقا میں وٹواں میں یہ میں وہ ہوں کہنا سانو کی سنا دے اے دس کر کے کیا ہے. میں نون لیگ دا ہوں, میں پیپل پارٹی دا ہوں, میں جناب پی ٹی آئی دا ہوں کہنا سانو کی سنا دے اے دس سڑے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے. یہ وقت ہے اس کو غنیمت جانو اور وقت گزر رہا ہے, یہ آپ کے لیے نہیں رکے گا. کالے وال مسافر ہوئے چٹے ڈیرے لائے, کالے وال مسافر ہوئے چٹے ڈیرے لائے, ویک محمد بخشا موت سنے آئے. پھر بابا صاحب بولے فرماتے اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا. اللہ فرید تو سونے والے تھے ہی نہیں حضرت, یہ تو ان لوگوں کا تقویٰ تھا جی, یہ تو ان کا انداز تھا, وہ کہاں سونے والے لوگ تھے. پھر بھی خود کو حضرت اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بھور, اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور. وقت گزر رہا ہے. حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ, کتنا بڑا نام ہے جی, لیکن یہ اپنے نفس کو کبھی بھی ڈھیلا نہیں چھوڑتے تھے. میرے سیدی فرماتے ہیں حضور امیر ملت کا یہ انداز مبارک تھا. اب جب کبھی علی پور شریف ہوتے آپ نے پہلے ایک مرید کو کہہ رکھا تھا جب میں عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤں نا تو نے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی ہے اور وہ شاپر تو نے مجھے دینا. یہاں ہم نے آپ کے فیصلے ادھر بھی دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے نا وہ نالا ٹائپ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے چل رہے ہیں, لیکن کیونکہ حضرت جی وہ خطہ وہ ہے کہ وہاں انڈیا سے پانی آ رہا ہے کیونکہ بالکل بارڈر ہے حضرت جی, تو وہاں بھی نا تھوڑا سا آگے جا کے صاف پانی کا ایک چھوٹی سی ندی گزرتی تھی. آپ نے کیا کرنا, آپ نے وہاں جا کے نا اپنے قدمین شریفین اس میں لٹکا کے بیٹھ جانا اور توڑی کا جو شاپر ہے نا اس کو ساتھ ہی انڈھیل لینا. شاید ہم شہر والے اس کا اتنا ذرا تصور نہ کر سکیں, گاؤں والے ذرا اس کو بہتر سمجھیں گے کہ ایک شاپر میں توڑی کے کتنے دانے ہوتے ہیں. میرے خیال میں ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے. کیا کرنا ہے وہ ایک توڑی کا نا دانہ اٹھانا تن کا اور اس کو ایسے پانی میں پھینکنا. جب اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا آگے جانا نا پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس تو نہیں ہونا. پھر ایک اور اٹھانا اس کو پھینکنا. جب اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کے تھوڑا سا آگے جانا پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا. ہر روز حضرت ہزاروں تن کے پانی میں پھینکنے اور ساتھ خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا. مجھے بھی نہیں سمجھ آئی کہ واپس نہ آن تو کی مراد ہے. میں نے حضرت کی بارگاہ میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی حضور واپس نہیں آن تو کی مراد ہے. تو فرمانے لگے اسے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ تھی جماعت علی جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا. جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا. حضرت جی ہم سارے ذرا اپنا اپنا محاسبہ کریں, لمحے نہیں سانس نہیں, ہمارے تو حضرت جی سالوں غفلت میں ہے, ہمارے تو سالوں غفلت میں ہے. نہیں یار آؤ اپنے اللہ والے رجوع کریے, آؤ اپنے اللہ نہ لاؤ لائیے اور چلیے کر کے تو دیکھو. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. شاید یہاں کئی ایسے بچے بیٹھے ہوں جنہوں نے فجر بھی نہیں پڑھی, زور بھی نہیں پڑھی, عصر بھی نہیں پڑھی, مغرب بھی نہیں پڑھی, عشاء پڑھنے کا بھی ارادہ نہیں رکھتے, اور کئی سالوں سے یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے. لیکن کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا میں نے فجر نہیں پڑھی تو اس نے ناشتہ نہیں کروایا, میں نے زور نہیں پڑھی تو اس نے دوپہر کا کھانا نہیں کھلایا. اللہ حضرت بڑے ہمیں وہم پڑ گئے ہوئے ہیں. یہ پتر کسی کو یہ وہم نہ رہے کہ آپ اپنی ہمت سے کھا رہے ہیں, اگر وہ کھلا رہا ہے تو آپ کھا رہے ہیں, بند کرنے پہ آئے تو بڑوں بڑوں کا بند کر دے. اور مجھے پیچھے ایک بڑا زبردست مشاہدہ ہوا حضرت, میں پچھلے سال ڈڈیال گیا, یہ کشمیر سے آگے جا کے نا یہ منگلا ڈیم کے بالکل قریب علاقہ ڈڈیال, تو میں دوسری بار وہاں گیا. انہوں نے حضرت جی کھانے میں نا مچھلی رکھی,
اور ظاہر ہے جی فارمی مچھلی اور دریا کی مچھلی دونوں کے ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میں نے کوئی 1-2 بار تعریف کی, انہوں نے بتایا بھی حضرت ہم نے آپ کے لیے ڈیم سے خریدی تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ 2-3 دن بعد نا ایک بندہ سیالکوٹ آیا تو انہوں نے مزید مچھلی بھیج دی. میں نے خیر رکھ لیا. میں نے گھر والی کو کہا اللہ کی بندی فلاں دن نا میں سیالکوٹ میں ہی ہوں, اس دن کوئی شیڈول نہیں ہے, تو اس طرح کرنا, بنانا, کھائیں گے, ان کے حق میں دعا کریں گے. لو جی اسی دن ایک فوتگی ہو گئی. میں جنازہ پڑھانے کے لیے چلا گیا. وہاں ایک بندہ مجھے پکڑ کے نا اپنے گھر لے گیا چائے کے لیے. اس نے ساتھ کچھ پیٹیز وغیرہ بھی منگوا لی. میں نے اس کے اصرار پہ میں نے کھا ہی لیا حضرت. لیکن سیالکوٹ واپس آتے آتے حضرت میرا پیٹ اتنا خراب ہوا کہ گھر جانے کے بجائے نا مجھے ہاسپٹل جانا پڑ گیا. میں تقریباً رات کو 12 بجے تک ہاسپٹل رہا حضرت. ٹھیک ہے جی. میں جب آنے لگا نا تو ڈاکٹر مجھے کہنے لگا حضرت جی شدید انفیکشن ہے, آپ نے 3 دن تک جو نا مرچ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے. میں کہا آیا میری مچھی, میرے لیے آئی مچھی, میرے لیے پکی مچھی ہے, میرے سامنے پئی, لیکن انہیں نہیں کھان دی تھی. کہ آپ میں سے کوئی نہ یہ سمجھے کہ آپ کھا رہے ہیں, وہ کھلا رہا ہے تو آپ کھا رہے ہیں. بند کرنے پہ آئے تو بڑوں کا بند کر دے, اور میں نے بند ہوتے دیکھے. اس لیے قطعاً آپ نہ سمجھیں کہ آپ اگر ناشتہ کر رہے ہیں تو آپ اپنی ہمت سے کر رہے ہیں. اگر آپ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اپنی طاقت سے کھا رہے ہیں. اگر آپ رات کا کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں کوئی آپ کی نہیں ہے. یہ سب اس کا فضل ہے. بند کرنے پہ آئے تو بڑوں کے بند کرے. لیکن کیا ہے, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اب یہ تو لکھا ہی نہیں, نہ کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا. ایک سوال تھا, پھر جواب کیا آیا. سوال کیا تھا جی, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو جواب کیا آیا, اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. تیرے کو ہر جگہ جان دا ٹائم, تیرے کو سارے علی ٹائم, تیرے کو نہیں ٹائم تے ساڑھے علی ٹائم. بتاؤ جی کو وجہ نہ پڑ گئی ہو تو بتاؤ ہم نے کون سی شادی چھوڑی آج تک. کو وجہ نہ پڑ گئی ہو ہم نے کون سی منگنی چھوڑی آج تک. سب جگہ جا رہے ہیں. بیاہ, جنج, تیل, ولیمہ, منگنی, دیہڑا, سگن, سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں ہمارے پاس ٹائم تو اس مسجد میں جانے کے لیے نہیں ہے, باقی سب جگہ جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی یہ حضرت عبداللہ بن زید, بہت خوبصورت نام ہے حضرت جی. ہماری تاریخ کا نام ویسے صحابی والا ہے, لیکن یہ صحابی نہیں تھے, کافی بعد میں ہوئے. اور ان کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا, ساری زندگی مجرد رہے. جوانی گزر گئی, بڑھاپا آ گیا. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, وہ حدیث پاک نظر سے گزری جس میں محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا. وہ جو بچپن میں انتقال کر گئے, جوانی کو پہنچے لیکن کسی وجہ سے انتقال نہیں ہوا, نکاح نہیں ہوا, اللہ جل شانہ کیا ہوگا جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے. جب انہوں نے حدیث پاک پڑھی نا تو پھر دل میں خیال آیا, بھائی عبداللہ یہ تھے تو نہیں ہویا, لیکن محبوب فرمانے نے جنت چوڑا ہی ہونا ہے. کون ہوگی جنت میں میری بیوی, کو عام تو نہیں نہ ہوگی. خاص تھے, دعا کر دی اللہ کی, رب کریم مجھے دکھا جنت میں میری بیوی کون ہوگی. لکھا پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی, دوسری رات کی قبول نہیں ہوئی, جب تیسری رات کی تو قبول ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں, ایک سیاہ فام عورت ہے, کالے رنگ والی, اور کیا کہہ رہی ہے, میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں. آنکھ کھل گئی, تہجد ادا کی, فجر پڑی, سواری لی, بصرہ گئے. بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا. ایک مرید کے گھر میں بیٹھے, لوگوں نے عرض کی حضور آج بغیر بتائے کیسے آنا ہوا. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے. لوگوں نے عرض کی حضور رہتی ہے. آپ نے فرمایا اسی سے تو ملنے آئے ہیں. لوگوں نے عرض کی حضور آپ نے اسے مل کے کیا کرنا ہے. آپ نے فرمایا کیوں, اسے مل نہیں کو سکتا. حضرت وہ تو دیوانی ہے, لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. آئے یہ بھی ایک رنگ ہی ہے, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے.
संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। कड़ी उस शख्स पे भी मोहब्बत में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। हाँ जी बाबा जी, उस उर्स को लोग पत्थर मारते हैं, दीवानी है वो। आपने फरमाया क्यों मारते हैं? हजरत काम ही इस तरह के करती है। क्या करती है? हजरत जी को रोंदा होए तो वेख के हसन लग पैंदी, जी को हसदा होए तो वेख के रोन लग पैंदी है। लोग वट्टे मारते। उधर उजरत पे ना वो हमारी बकरियां चराती है, और ऐसी दीवानी है, थोड़े से पैसे अपने पास रखती है, बाकी अल्लाह के रास्ते में सदका कर देती है। आज भी वो बकरियां लेके गई है। आप आराम फरमाएं, असर के वक्त आ जाती है, आ जाएगी तो मिल लीजिएगा। आप फरमाते मैंने कहा असर किसने देखी है, ये बताओ कि समत गई है। लोगों ने समत बताई। आप फरमाते मैं जंगल चला गया। आप फरमाते जब मैं जंगल पहुंचा तो वहां क्या देखता हूँ, मंजर ही बदला हुआ। लोगों को तो ये ओला करके बहाना करके आई है कि बकरियां चराने जा रही, लेकिन वो वहां बकरियां नहीं चरा रही। वो जंगल में एक साइड पे ना मुसल्ला बिछा के नफल पढ़ रही है। फरमाते मैंने कहा वाह कुर्बान जाऊं और ज़ात तेरी मर्दानगी पे, कैसी है तू ताकतवर। लोगों को क्या किया, ये बकरियां चरा दिया। लोग भी समझ रहे हैं कि बकरियां चरा रही है, वो तू यहाँ अल्लाह से लो लगाए बैठी है। और फरमाते ख्याल आया ये बकरियां तो चराने आई थी, तो नफल पढ़ रही है, फिर इसकी बकरियां किधर है? और फरमाते उस तरफ देखता हूं तो क्या मंजर है, उस तरफ देखता हूं तो क्या मंजर है। और फरमाते बकरियां चर रही हैं और शेर बकरियां चरा रहे हैं। फितरत बदल गई। लोग कहते हैं जी फितरत नहीं बदलती। नहीं मियाँ, अल्लाह वालों के पास आके फितरतें भी बदल जाया करती हैं। और फरमाते हैं बकरियां चर रही हैं और शेर उनके इर्द गिर्द पहरा दे रहे हैं। अल्लाह जी अगर किसी शेर को बकरी मिल जाए ना, तो आपको मिसबाई साहब को बुला के कोई घंटे का बयान नहीं करवाना पड़ेगा कि मैं शेर को समझाऊं ये बकरी है तेन खाला है। नहीं, फितरत ने उसके अंदर रखा हुआ है। शेर को जैसे बकरी नजर आएगी वो आपके बताए बगैर ही झपट पड़ेगा उस पर, क्योंकि फितरत ने उसके अंदर रखा हुआ है। लेकिन वहां क्या है, बकरियां चर रही हैं और शेर उनकी हिफाजत कर रही है। अब फरमाते हैं उधर देखूं तो हैरान, इधर देखूं तो हैरान। फरमाते मुझे नहीं पता चला इसी हैरानगी की कैफियत में कब हजरत मैमूना ने नमाज खत्म कर दी। अब फरमाते हैं और मुझे मुखातिब करके कहती हैं ओए अब्दुल्ला, वो मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहाँ ही आ गया। फरमाते मैं बड़ा हैरान हूँ, पहली मुलाकात है, इसको मेरा नाम कैसे पता चल गया? फरमाते मैंने हजरत मैमूना से सवाल किया, मैमूना तुझे मेरा नाम किस तरह पता है? फरमाते आगे से हजरत मैमूना कहती हैं अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया था ना, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया। किथे हो गल्लां जी, हुण किथे हो गल्लां, हुण नहीं गल्लां नहीं, हुण गल्लां गई जी, हुण रब नाल यारी है। हुण तो सारे यही आस लाए बैठे हैं किसी MNA ने यारी लग जाए। वो MNA से यारी लगाना बुरी बात नहीं, मेरे भी बड़े यार है, लेकिन पुत्र सिर्फ MNA से लगाना बुरी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से भी होनी चाहिए। लेकिन हम ट्रैवल करने वाले लोग हैं। अभी हमने फैसलाबाद जाना है, हर बैठक की यही सूरत हाल है, किसी ना किसी से तस्वीर लगी है, वो लोग बड़े फख्र से अरे फलाने दिन मैं गया हाँ तो उदी तस्वीर है, देख तेरे बड़ों का क्या मामला था, है कहाँ यारियां थी उनकी हैं। फरमाते हैं हज़रत मैमूना कहती हैं अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया, उसी ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बताया। फरमाते सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे परेशान किया वो ये था कि शेरों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी, ये फितरत कैसे बदल गई। फरमाते मैंने फिर यही सवाल किया, मैंने कहा मैमूना ये तो बता, ये शेरों ने कब से बकरियां चरानी शुरू कर दी, ये शेरों में और बकरियों में सुलह कब से हो गई है। फरमाते आगे से हजरत मैमूना कहती हैं अब्दुल्ला, जिस दिन से मैंने अपने अल्लाह से सुलह कर ली है ना, उस दिन से फिर इन शेरों ने मेरी बकरियों से भी सुलह कर ली है। आओ जी सुलह कर ली, आओ सुलह कर ली, आओ सुलह कर ली, बड़ी मौज जे सुलह विच करके तो देखो यार। फिर वही पढ़ूंगा, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं,
اگر ہم باوفا ہوتے تو کیا ہوتے. آپ نہیں سیکھتے پتر, ابھی تک اللہ کا فضل ہے, اور میں دعا کروں گا آخری دم تک یہ فضل رہے کہ یہ سیکھنے کا سلسلہ اسی تک. میں بڑا سیکھتا ہوں. آپ مجھے کہیں نا جی ایک گل بھی کتاب تو نہیں سنانی, تو فجر تک صرف لوگوں سے بولنا, میں بول سکتا ہوں. میرے پاس اتنا مواد ہے, میں اتنا سیکھتا ہوں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ کا اللہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے. آپ کو نہیں اندازہ پتا آپ کے اللہ پاک آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. میں سیکھتا ہوں. میں آج کیونکہ یہاں سے میں نے فیصل آباد جانا ہے, اور سیالکوٹ جاتے جاتے ہمیں فجر ہو جائے گی. اب سفر کر کر کے نا ہمیں بھی اتنا اندازہ ہو گیا کہ اگر راستے میں کوئی گاڑی کو مسئلہ نہ ہو تو ہم فلاں شہر سے فلاں اپنے سیالکوٹ میں کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے. ایک دن سیالکوٹ میں بچے آ کے کہنے لگے جی فلاں رات کو پروگرام ہے اور بس آپ نے 10 منٹ کی گفتگو اور دعا کرنی ہے. میں نے کہا بیٹا میں اس دن فلاں شہر میں اور مجھے آتے آتے نا اندازاً 2 بج جائیں گے اگر کوئی راستے میں معاملہ نہ ہوا. انہوں نے کہا جی ہم بھی 2 بجے تک محفل لے کے جائیں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. سردیوں کی رات تھی, دسمبر چل رہا تھا, لاسٹ بالکل. اور اللہ کی کرنی جی میں 2 بجے پہنچا. پھر 10 منٹ تو نہیں گفتگو ہوئی, گفتگو تو خیر کو آدھا گھنٹہ چلی گئی. بعد میں سلام ہوا, دعا ہوئی. میں حضرت جی وہ لوگوں سے ملتا ملتا نا مسجد کے سین میں آ گئے. مجھ سے زندگی میں پہلی بار اس طرح ہوں, آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی بندے نے ڈبہ یا شاپر میرے آگے کیا. کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے یہاں خطیب صاحب نے کھانا کھا لیا ہے یا کسی گھر میں ان کے لیے کھانے کا علیحدہ اہتمام ہے. مجھے کبھی کسی نے وہ پہلا موقع تھا جب کسی بندے نے میری طرف چاولوں کا شاپر بڑھایا. حالانکہ مجھے اس کی بات کا غصہ بھی لگا, لیکن میں نے غصہ پیتے ہوئے سے کہا, میں نے کہا پتر بات یہ ہے 3 بج رہے ہیں, 2:30 کا ٹائم ہے, یہ کو کھانے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے, یہ تو مسلے پہ کھڑے ہو کے رونے کا ٹائم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں چاول کھاتا بھی نہیں اتنے خوش ہو. اور تیسری بات یہ ہے دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے, چھٹیاں ہیں, بچے ننیال گئے ہوئے, گھر کو کھانے والا بھی نہیں ہے, یہ تیرا شاپر ضائع ہو جائے گا, تو کسی اور کو دے دے میری جگہ. وہ آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری. میں جیو مفتی اعظم معاف کستن تو نہیں ہے. یہ سنیوں میں ہے جی, بغیر پڑھے ماشاءاللہ ہمارے سارے سنی مفتی ہیں. اسپیشل جو ہمارے نمازی ہیں نا, مقتدی جو ہیں, وہ اپنے امام صاحب پہ فتویٰ دینے میں سارے مفتی ہیں جی, بہت پکے مفتی ہے. آندھی ہوئی لفظی کو کوئی نہیں, وہ جی مفتی نہیں سارے. ہم تو جی ماننے والے ٹھہرے. میں نے اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑ دیا. میں ٹھیک ہے بھائی دے دے, واقعی لنگر نو نہ نہیں کری. میں نے پکڑ دیا. وہ میں مسجد کے سین سے میں باہر گلی میں آ گیا. آگے جا کے بڑی سڑک تھی, وہاں میری گاڑی کھڑی تھی, وہاں میں نہیں جانا تھا. اب وہ ہوا کیا, ایک نوجوان آیا, کوئی داڑھی والا نہیں آیا, وہ پاگ والا نہیں آیا, نہیں, اس نے ٹوزر شرٹ, اوپر اس نے جیکٹ, ہاتھوں پہ اس نے جناب کڑے, رسیاں, چینیں, گلے میں بھی چینیں کافی زیادہ. اور آ کے مجھے بڑے بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے اے جی لنگر ہے کہ مکان چھڑے. میں تو پہلے ہی نہیں لے کے جانا چاہتا تھا. میں نے وہ شاپر اس کو تھما دیا اور وہ نا سڑک پہ چلا گیا, جب میں نے بھی تھوڑی دیر بعد جانا تھا. مجھے بچوں نے کھڑا کر لیا, کوئی مسئلہ پوچھ لیا, میں بچوں کو جواب دے رہا تھا. جب کوئی 1.5-2 منٹ بعد میں بھی سڑک پہ پہنچا نا, تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دکان کے سامنے شاپر کھول کے نا تو چاول کھا رہا تھا. کچھ وقت اس طرح کا تھا, کچھ اس وقت سڑک پہ صرف وہ تھا اور میں تھا, تیسرا تھا بھی کوئی. بس میری نظر اس پہ پڑی تو کوئی ایسی کیفیت بنی کہ میری آنکھوں میں نمی اتر آئی, مجھے رونا آ گیا. اب آپ کہیں جی اس میں رونے والی کون سی بات ہے, وہ چاول کھا رہا تھا, آپ کیوں رو پڑے؟ میں اس لیے رویا کہ اس کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے. میں حضرت جی سچ بتائیے گا, میں شاپر کا اٹھا رہا تھا, مجھے تو شاپر زبردستی اٹھوایا گیا تھا. مولوی تو نہیں کھانا نہ کھا, باہر تے لے جا ساڈا بندہ بھکھا ہے آن لیا. وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. وہ اللہ ہے, تو نے نہیں کھانا نہ کھا, اٹھا کے باہر تو لے جا, ہمارا بندہ بھوکا ہے آ رہا ہے بس. اب ہمارے بندے کا حلیہ کچھ اس طرح کا ہے, اگر وہ اندر چلا بھی گیا تو اس کو کسی نے دینا ہی نہیں ہے. تو کیا ہوا حضرت علماء کے ایک خادم سے حضرت جی شاپر اٹھوایا گیا. پھر میں کیوں نہ کہوں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. نہیں پتہ, کر کے تو دیکھو, یا نام لے کے تو دیکھو اس کا, پھر دیکھو حضرت کیا کیا رنگ لگتے ہیں,
کیا کیا رنگ لگتے ہیں. یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ. اور امام حسن بصری مرید ہے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. اس حوالے سے آپ مولا مشکل کشا کے پوتے مرید ہوئے اور آپ کا شمار تب تابعین میں ہے. وہ لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا. آپ نے بعد میں توبہ کی ہے, لیکن توبہ پکی کی ہے. میرے یار دی توبہ نہیں جس کے لیے بابا صاحب کہتے ہیں کیسی توبہ ہوا ہے یار, توبہ لٹ کے حد وشکا, توبہ وچ تو عمر بھی آئی, توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی ہے. اللہ کتابوں میں لکھا ہے, اسپیشلی نوجوانوں کے لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس دن کو محمدی سچی توبہ کرے گا نا, اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا کر دے گا. جی جی, خود توبہ کو مذاق نہ سمجھنا, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پکی اے نہیں اتو کو جو ورساں تے وچو کو جو ورساں وہ پکی ہے. آپ نے پکی کی ہے. حضرت نے اپنی تسبیح دی, ساتھ تلقین کیا اسم ذات اللہ. فرمایا حبیب وقت پہلے بڑا گزر گئے, اب جو رہ گیا اس کو ضائع نہیں کرنا. ظاہر ہے جی حضرت انسان تھے جی. وہ حضرت حبیب فرماتے ہیں میں نے سوال کیا حضرت بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں, آپ فرما رہے ہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو تو کہاں سے کھلاؤں گا. آپ نے فرمایا حبیب بیوی کا خالق تو ہے. عرض کی حضرت نہیں. بچوں کا خالق تو ہے. نہیں حضور. تو خود ہی پیدا ہو گیا ہے. نہیں. کون ہے خالق. آپ فرماتے میں نے عرض کی حضور اللہ. آپ نے فرمایا وہ صرف خالق ہی نہیں ہے, وہ رازق بھی ہے. تو اس پہ توکل کر, سب پہ ہی کہہ رہے ہیں. اور پتر ہمیں جب بھی مار پڑتی ہے نا صرف اپنی بے یقینی سے پڑتی ہے. میں نے اپنی 37-38 سالوں میں تقریباً سب کو سڑکوں پہ آتے دیکھا ہے. ماسٹر بھی آئے, وکیل بھی آئے, ڈاکٹر بھی آئے, سارے ہی آئے کی پوری نہیں پہنتی. آئے جی نا, نرسیں بھی آئیں, ڈاکٹر بھی آئے, ماسٹر بھی آئے نا سارے جی, پوری نہیں پہنتی. کدی تھی ویکھیا آج تک کہ کھوتے کٹھے ہو کے آئے ہو, کدی مجھا نے ہڑتال کی ہوئی پوری نہیں پہنتی. کدی کیڑیاں, کدی ڈڈو, کدی گنڈوئے, کدی کچھوئے. واہ بندے انہوں دی تے پہن ڈئی, تیری کیوں نہیں پہنتی. تیری تاں نہیں پہنتی انہوں دا اپنے رب تے توکل پکا ہے, تیرا کچا ہے. تیرا پکا ہے تے تیری بھی پوری پوے نہیں. تیرا توکل کچا ہے, انہوں دا توکل پکا ہے, تیرا پکا ہے, تیری بھی پوری پائے. تو حضرت انسان ہے, وہ کھوتا ہے. تیرے لیے رب نے 4 قسماں کھا دیا نے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تیری پوری نہ پوے لیکن تیرا یقین کچا ہے, یقین پیدا کر. آپ فرماتے ہیں میں تصویر لے کے بیٹھ گئے. بڑی اوکھی جی کنڈیشن ہوتی ہے, امیری کے بعد فقیری کا امتحان. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکیاں نہیں کھائی جاتی. ہاں جی, لیکن آپ پہ امتحان آیا جی. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, 5 دن گزرے. جب 6ٹھا دن آیا نا, بیوی صاحب آ گئی, تھی ذرا مزاج کی تلخ. آگے کہتی ہوں حبیب کیا تسبیح لیے بیٹھے رہتے ہیں آپ, ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی. جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو, کو پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کو ترنا والا کھائیں. دانا آدمی تھے, بیوی سے بحث نہیں کی. تسبیح, لوٹا, مصلی, قرآن کریم اٹھایا, گھر سے نکل گئے. صوفیہ پہلے دعائیں کرتے ہیں, ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کی. فرماتے سارا دن دانے پہ دانا گرا دے, اللہ 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 اللہ, سارا دن تسبیح چلی. فرماتی رات پڑی تو میں گھر آ گیا. فرماتے بیوی منتظر تھی. فرماتے آتے اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا, حبیب مزدوری کی. فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا ہاں کی, مراد اللہ کا ذکر تھا. وہ پوچھتی اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری. یہ مہینہ تب نہیں تھا, تب روزینہ ہوا کرتا تھا, روز کے لیے. فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا وہ مالک بڑا کریم تھا, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. اچھا جی سچ ذرا بتانا مجھے, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے, کریم ہے کہ نہیں. کریم ہے ویچے ذرا جی اسی ٹرن پھرن لے.
یہاں بیٹھا کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ترم خاں ہوں. تو ترم خاں کوئی نہیں ہے، وہ کریم ہے. کیونکہ وہ پکڑنے پہ آئے تو ان بطش ربی کا شدید انہو ہوا یبدی ہوا یعید. تو ترم خاں نہیں ہے، وہ کریم ہے. آپ فرماتے بی بی صاحبہ کہنے لگے اچھا چلو پھر کل مانگ لے آئیے. آپ فرماتے دوسرے دن میں پھر گیا، سارا دن اسی طرح اللہ اللہ. رات پڑی تو گھر آ گیا. فرماتے ہیں پھر کل والا سوال، ابھی مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا کی. وہ پوچھتی اگر مزدوری کی تو کدھر ہے پھر مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹالا. نہیں وہ سارے ہی مانگ رہے تھے، میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بی بی صاحبہ غصے میں آ کے کہتی ہیں حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں شروع کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری مانگنی ہے. اگر تو دے تو پھر اس کی مزدوری کرنا، نہیں تو جا کے کسی اور کی کرنا ہے. ابھی آپ اور میں دنیا دار لوگ نہیں سمجھیں گے، یہ کو وہی سمجھے گا جس نے دل لگایا ہو کہ یہ تیر کس طرح لگتا ہے ادھر آ کے. میں کہتا ہوں حضرت جی کچھ تو ہوا ہوگا. جب میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ مصرع لکھا تھا کچھ تو ہوا ہوگا جی. آپ نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا. کچھ تو ہوا ہوگا نا جی. جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا ہے. کچھ تو ہوا ہوگا جب میاں صاحب نے یہ مصرع لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا. لیکن حضرت جی اسی تے سونے آتے نہیں، ہی تے 10 روپے کے نوٹ تے بھی یار وٹایا ہے. ہم نے تو 100 روپے کے نوٹ پہ بھی یار وٹا لیا جی. وہ کہتے ہیں سونے ملن ہزاراں. بہرحال پھر بات لمبی ہو جائے گی، میں نے اس کو سمیٹ میں. آپ فرماتے ہیں میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، جس نے کیا دیا ہے، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے. ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا؟ آپ فرماتے خیر ساری رات روتا رہا. تیسرا دن آیا، پھر وہی حسب معمول جو تھا، پھر جنگل، پھر اسی طرح تسبیح چلی. اللہ 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 اللہ. آپ فرماتے ہیں سارا دن تسبیح چلی. جب رات آئی تو میں بڑا پریشان. وہ حبیب وہ 2 دن تو ٹال لیا ہے، آج کی کہہ کے ٹال، پتہ نہیں کیا بولے گی. کچھ ایسا ہی نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ دے، کیا کروں. آپ فرماتے میں نے ارادہ کیا کہ چلو باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہوں. جب آدھی رات ہو جائے گی نا سو جائے گی، گھر چلا جاؤں گا. رات تو گزارو جی، کل کی کل دیکھیں. آپ فرماتے میں پھر بیٹھ کے شروع ہو گیا اللہ 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 اللہ. آپ فرماتے جب آدھی رات ہوئی میں گھر آیا، لیکن جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں سما بدلا ہوا، دھواں اٹھ رہا ہے، کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوں، یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا. پھر خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا، کو دے گیا ہوگا کچھ. اب تو ظاہر دروازہ کھٹکھٹانا پڑنا تھا، ظاہر ہے دھواں بتا رہا تھا کہ گھر والے جاگ رہے ہیں. اب فرماتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی صاحبہ نے دروازہ کھولا. کیا دیکھتا ہوں خوش بھی بڑی ہے، کپڑے بھی نئے پہن رکھے. فرماتے میں بڑا حیران ہوں یہ اتنی خوش کیوں ہے، نئے کپڑے کدھر سے لیے، یہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں، کل والا سوال اس نے کیوں نہیں کیا. آپ فرماتے سوال میں خود سے کرتا ہوں، جواب وہ دیتی ہے. اور کیا کہتی ہے، اے حبیب آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتی اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں. آپ فرماتے جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، جو کچھ چاہیے تھا نا سب کا ڈھیر لگا ہوا. کپڑے بھی ہیں، دالیں بھی ہیں، گندم بھی ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے جی، درہم بھی ہیں، دینار بھی ہیں، سب کا ڈھیر لگا ہوا. کہتی آپ تو مزدوری کر رہے تھے، آپ کا مالک اتنا کریم ہے، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، یہ اس نے بندے بھیجے تھے سارا کچھ وہ دے کے گئے. آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا. جب میں رویا نا تو مجھے روتا دیکھ کے اس کا بھی دل نرم پڑ گیا. اور کہتی روئے نہ، پریشان نہ ہو، صرف سامان ہی نہیں آیا، ساتھ آپ کے لیے آپ کے مالک کا پیغام بھی آیا. آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دے. ہماری بے وفائی پر بھی
وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم باوفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ بھائی تو سا بھی ایڈا وڈا ہو گیا، تیرے کس ٹائم ہی نہیں سڑے لیا ہے، تیرے کا ٹائم ہی نہیں سڑے، تیرے کا سالی لی ٹائم، تیرے کا سالے لی ٹائم، تیرے کا یاراں لی ٹائم، تیرے کا ساس لی ٹائم، تیرے کا سورے لی ٹائم، تیرے کا ماموں لی ٹائم، تیرے کا تائے لی ٹائم، تیرے کا دادکیاں لی ٹائم، تیرے کا نانکیاں لی ٹائم، تیرے کا مری جان لی ٹائم، تیرے کا نران جان لی ٹائم، تیرے کا کاغان جان لی ٹائم، نہیں تیرے کا ٹائم تو ساڑھے کاران لی ٹائم ہے، نہیں کوئی ہے وہ بندے۔ یار مجھے بتاؤ تو صحیح، 24 گھنٹے بنتے ہیں، آپ 24 گھنٹوں میں سے فجر کی نماز کو کتنا ٹائم دو؟ چلو جی میں کہتا ہوں 15 دے لو، اگر 15 نہیں بنتے چلو 15 دے لو۔ زور کی نماز کو کتنا دیں گے؟ 20 دے لو، کتنے بن گئے؟ 35۔ عصر کو کتنا دیتے ہو؟ چلو جی 10 دے لو عصر کو، 45۔ مغرب کو کتنا دیتے ہو؟ میں کہتا ہوں جی 15 مغرب کو بھی دے دو، کیا بن گیا؟ گھنٹہ۔ فجر کو کتنا دیتے ہو؟ عشاء کو کتنا دیتے ہو؟ 25 دے لو، کتنے بنے؟ 1 گھنٹہ 25 منٹ۔ وہ بندیا تو بندہ ہی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ بے حیا، تیرے پاس اپنے اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اور 25 منٹ بھی نہیں ہے، تو بندہ ہی ہے نا؟ روٹی تو اس کی کھا رہا ہے، چاند اس کا ہے، سورج اس کا ہے، زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، گونگلو اس کے ہیں، کدو اس کا ہے، چھوٹا گوشت اس کا ہے، بڑا گوشت اس کا ہے، آم اس کا ہے، ہوا اس کی ہے، روشنی اس کی ہے، یہ زبان اس کے فضل سے بول رہی ہے، یہ آنکھیں اس کے کرم سے دیکھ رہی ہیں، یہ کان اس کی رحمت سے سن رہے ہیں۔ بتا تیرا کیا ہے؟ میں اب تو جی شیڈول اس طرح کے بن گئے ہیں کہ بڑا کم موقع ہوتا ہے ختموں پہ جانا، میرا ختموں پہ جا کے دل کٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی جائز نہیں ہے، جائز ہے، بالکل جائز ہے ختم، کل 10واں 40واں سالانہ بالکل جائز ہے، لیکن وہاں جا کے دکھ کس بات پہ ہوتا ہے حضرت؟ یہ سارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس فجر کے لیے ٹائم نہیں تھا، لیکن یہ 11 بجے ختم پہ مسجد میں آئے بیٹھے ہیں سارے۔ اور میں ختموں میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پتر تیار رہنا، ان قریب وہ دن آنے والا ہے جس دن تیرا اللہ تجھ سے پوچھے گا، بندے بتا کون سا کل ہے جو تو نے نہیں چھوڑا، کون سا 10واں جس پہ تو نہیں پہنچا، کون سا 40واں جہاں تو نہیں گیا، کون سا سالانہ جہاں تو نہیں پہنچا، کوئی نکاح، کوئی شادی، کوئی ولیمہ، کوئی مکلاوا، کوئی دیہڑا، کوئی منگنی، کوئی سالگرہ، کوئی فنکشن تو نے نہیں چھوڑا ہے؟ مری تو گیا، نران تو گیا، کغان تو گیا۔ آج بندے ہمیں صرف ایک بات کا جواب دے، تیرے محلے میں میرا گھر تھا، بتا کیوں نہیں آیا؟ یہ 7 یا 8 کو نا مجھے بھی ایک شادی، جب کارڈ آیا نا شادی کا، میرے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ تیاریاں بھی شروع ہو گئی، جی اس دن یہ پہننا ہے، اس دن یہ پہننا ہے، اس دن یہ پہننا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا، میں یار جڑا کارڈ دینا ہے نا ایک وچ نہ 11 وچ، بچہ تھا جی کارڈ دینے آیا جو نہ ایک وچ نہ 11 وچ، ایک کارڈ دے گیا، 7 تاریخ نو ویاہ ہے، تیاریاں شروع ہو گئی، تیل تے ہے پانا ہے، جانی تے ہے پانا ہے، ولیمے تے ہے پانا ہے۔ آپ کے گھروں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے نا؟ بھاجی کو ویاہ تے 10 کارڈ تے نہیں آتے، ایک ہی آتا ہے نا؟ پہنچتے ہو کہ نہیں پہنچتے ہیں؟ لیکن یہ کیا ہے حضرت جی؟ اس علاقے میں کتنی مسجدیں ہیں جی؟ 4 مسجدیں ہو گئی، آپ کو ہر روز 4 کارڈ آتے ہیں فجر کے، 4 کارڈ فجر کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے خود ہی کہا جی 4 مسجدیں آپ کے علاقے، 4 کارڈ فجر کے ہر روز آتے ہیں آپ کو، پھر زور آ گئی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، چار زور کے بھی ہو گئی، پھر حضرت جی 4 پھر اثر کے آتے، اشہد ان محمد
محمد رسول اللہ. پھر 4 یہ آپ کو مغرب کے بھی آتے ہیں، پھر 4 یہ آپ کو عشاء کے بھی آتے ہیں. حی علی الصلاۃ. لیکن کوئی بھی نہیں. لیکن پتر یاد رکھنا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ کہتے ہیں قریب تم سے پوچھا جائے گا. یہاں تے پتر میں بھی ویکھو گرمی بھی بڑی ہے، گلا بھی میرا بہ گیا، 2 دن تو میں سفر تھی. چلو پھر آج ایسے محفل تو نا ایک ارادہ کر کے اٹھی، جو مسجد چ نہیں نہ آنا، اذان سن کے نماز نہیں پڑھنی. اور پھر آج پترا تو ارادہ کر کے جائیے، آج تو بعد جانا بھی کتے نہیں ہے. کوئی شادی، کوئی مکلاوا، کوئی سالگرہ، کوئی منگنی، جڑا بھی کوئی کارڈ آئے، ٹیلی فون آئے، انہوں کو ٹکا کے جواب دئیے. انہوں نے کہا بھائی گل سن، مینوں میرا اللہ مسجد چ بلائے تو میں کدی نہیں گیا، ایڈا تو ساہوکار تیرے ماما کار، چل کم کر جا. لیکن تڑے جو کسی کو بھی نہیں کیا جانا. تے پتر پھر اینی عرضی، اور میں گل مکان لگا جی، صرف اینی عرضی ہے جی لوکاں نوں نہ نہیں نہ آندی، پھر اللہ نوں کیڑے منہ نہ کرتے، کیڑے منہ اللہ نوں نہ کرتے. لوکاں نوں ہاں، اللہ نوں نہ. لوکاں نوں ہاں، اللہ نوں نہ. کیڑے منہ اللہ نوں نہ کرتے. آؤ حضرت سارے اج اتھوں ارادہ کر کے اٹھیے، انشاءاللہ اج تو بعد نماز نہیں چھڑنی ہے انشاءاللہ. تو سب تو پہلے نماز والوں پوچھا جانا. حضرت سلطان باؤ، حضرت غوث پاک ایک فرماندے نے بے نماز خنزیر نہ بھی پڑھے، ایک فرماندے نے بے نماز نو مسلمانہ دے قبرستان چ دبو ہی نہ. محبوب فرمان میری اکھاں دی ٹھنڈک، محبوب فرمان مومن دی معراج، محبوب فرمان دین نماز دین دا ستون ہے. کیوں نہیں پڑھ دے نماز؟ پڑھو نماز. لوئے لوئے پر لے کڑیے، لوئے لوئے پر لے کڑیے، جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. اللہ سب پہ رحم فرمائے. پھر انشاءاللہ کو موقع بنے گا تو بات کو یہاں سے شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.